اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم محرم الحرام کا دوسرا جمعہ اور 1446 ہجری ہے 19 جولائی 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمارا یہ عمل اور مسجد میں آنے کا عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کچھ سانحہ کربلا جسے واقعہ کربلا بھی کہتے ہیں، اس کا تھوڑا سا پس منظر اور کچھ باتیں اس حوالے سے کروں گا، آپ بڑی توجہ فرماتے ہوئے سماعت کریں گے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام خلفائے راشدین بشمول امیر معاویہ کے دور حکومت تک کسی بھی حکومت کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، یہ بات ذہن میں رکھنا، اور یہ بات پکی ٹھکی بات ہے۔ کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ جناب ابو بکر صدیق سے لے کر مولا علی تک، پھر مولا علی کے بعد امام حسن مجتبیٰ تک، پھر اگلا جو ملوکیت کا دور شروع ہوا ہے بادشاہت کا امیر معاویہ کا، وہ مکمل دور تک کسی حکومت کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ مطلب آپ ان تمام حکومتوں کو حق سمجھتے تھے، تمام حکومتوں کو حق سمجھتے تھے، اور یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امام حسن امام حسین کی بارگاہوں میں نذرانے پیش کیے جاتے تو آپ نذرانے بھی قبول فرماتے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں بھی ان کے ساتھ چلتے رہے۔ لیکن 60 ہجری کو جیسے ہی امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے اور برسر اقتدار یزید پلید آتا ہے یا اس کو لایا جاتا ہے، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اپنے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنا ولی عہد مقرر نہیں کیا، اور یہ بھی مورخین نے لکھا ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آپ نے ولی عہد مقرر کیا اس کو۔ خیر، دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اب بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجلہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ میں یزید کو ولی عہد مقرر کر دوں یا نہ کر دوں، تو صحابہ کرام نے اس کا انکار کیا، اور انکار کیا کہ آپ اس کو ولی عہد مقرر نہ فرمائیں۔ بہرحال وہ ولی عہد مقرر ہو گیا۔ طبیعت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھا، زنا کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے، شراب کے بارے میں بھی لکھا ہے، بے نمازی بھی تھا، اور دین کے نام پر دین کی دھجیاں بھی بکھیرنے والا تھا۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا۔ عبداللہ بن زبیر جو صدیق اکبر کے نواسے ہیں، انہوں نے بھی بیعت کرنے سے انکار کیا، اور دو طرح کے طبقے ہو گئے، دو طرح کے۔ اب انہوں نے انکار کیا اور مدینہ منورہ کو چھوڑا اور مکے کی راہ اختیار کی کہ مکے میں جا کر کے سکون سے زندگی گزاریں گے، وہاں اللہ کی عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے، مالک کو راضی کرتے رہیں گے، یہ جانے ان کا کام جانے۔ اب جناب والا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں بھی پھر جناب معاملہ یہی ہوا کہ آپ یزید کی بیعت کر، ہم کیسے بیعت کر لیں ان کی؟
خلیفہ بنانے کے لیے، بیعت مقرر کرنے کے لیے، بیعت لینے دینے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، اور وہ جو شرائط ہوتے ہیں وہ اس میں پائے نہیں جاتے۔ جب پائے نہیں جاتے تو ہم اسے کیسے تسلیم کر لیں؟ ہمارے ہاتھوں کے تو بوسے ہمارے نانا جان نے لیے ہیں، اپنے ہاتھوں میں یہ ہاتھ لیے ہیں، تو یہ ہاتھ کسی پلید کے ہاتھ میں کیسے جائیں؟ یہ کیسے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ خیر، پھر مدینہ المنورہ سے بھی آپ کو مکہ المکرمہ کا ارادہ کرنا پڑا، اور مکہ مکرمہ میں بھی آپ جا کر کے زندگی گزارنے لگے۔ اب شرعی طور پر ایک مسئلہ سماعت کر لیں ذرا۔ ظالم جابر حکمران کے خلاف کاروائی کرنا شرعاً فرض نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی فرض نہیں ہے، بلکہ حق واضح ہو جانے کے بعد اس سے جان چھڑا کر کے خاموشی اختیار کر لینا اس کی اجازت ہے، اور اس اجازت کو کہتے ہیں رخصت۔ راخا سواتا، رخصت۔ اور ایک ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ جانا اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا اور اپنے ارادے کو مضبوط کر لینا۔ بلند ہمت، بلند حوصلہ افراد کا یہ کام ہوتا ہے، اور اس کی بھی شریعت نے دی ہے اجازت۔ اس کو کہتے ہیں عزیمت۔ عین زا یا میم تا، عزیمت، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ رخصت، عزیمت، یہ دو باتیں ہیں۔ اب جن صحابہ کرام نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ جانے سے منع کیا، انہوں نے رخصت پر عمل کیا، اور امام علی مقام نے جانے کا پختہ ارادہ کیا، انہوں نے عزیمت پہ عمل کیا۔ اب دو طرح کے طبقے بن گئے۔ ایک طبقے نے کہا جب اجلا صحابہ کرام نے منع کیا تھا تو امام علی مقام کوفہ کیوں گئے؟ انہوں نے غلط کہا، کیونکہ صحابہ نے رخصت پہ عمل کیا تھا اور امام علی مقام عزیمت پہ عمل کر رہے تھے۔ اب بعض نے کہا کہ بات یہ ہے جیسے اہل تشیع تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کیوں ساتھ نہیں گئے؟ اب وہ ان کو برا کہتے ہیں، اور جناب انہوں نے رخصت پہ عمل کیا ہے۔ عزیمت، رخصت، شریعت دونوں باتوں کی اجازت دیتی ہے۔ اب آپ غور کر لیں گے کہ رخصت اور عزیمت، یہ دو باتیں سننے کے بعد دونوں طرف ہی رخصت پہ عمل کرنے والوں کے ساتھ بھی حق تھا اور عزیمت پہ عمل کرنے والوں کے ساتھ بھی حق تھا، یعنی جو کوفہ نہیں گئے وہ بھی حق پر ہیں، اور کوفے میں جو 80 افراد و خواتین اہل بیت کے غلامان اہل بیت جو سفر کیا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب امام علی مقام نے جو پختہ ارادہ کیا جانے کا، اور یہ کتابوں میں بات موجود ہے کہ امام علی مقام نے کہا جب میری شہادت مقدر ہے تو میں مکے میں شہید ہونے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ میری وجہ سے مکے کی حرمت پامال ہوگی، مکے کی بے حرمتی ہوگی، اللہ کے گھر کی بے حرمتی میں گوارا نہیں کرتا، مکے کے علاوہ کسی جگہ کو شہید ہونا میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میری وجہ سے خون ریزی مکے میں نہ ہو۔ اس لیے آپ نے سفر کا پکا ارادہ کر لیا، اور سفر کا جب آپ نے پکا ارادہ کر لیا ہے تو اس کو قرآن کریم کی زبان میں بھی آپ سماعت کریں گے۔ قرآن کریم کی مبارک آیت کریمہ سورہ آل عمران کے اندر مالک کائنات نے اس کو بیان کیا کہ جب تم پختہ ارادہ کر چکو، پکا ارادہ کر چکو، تو پھر ڈٹ جاؤ اور اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اب امام علی مقام نے مشاورت کے بعد جب یہ ارادہ کر لیا، لیکن پھر بھی اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے عجلت سے کام نہیں لیا، بلکہ امام مسلم بن عقیل
جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے بہنوئی بھی ہیں، ان کو کوفے کے حالات معلوم کرنے کے لیے کوفہ میں بھیجا، اور وہ جب کوفہ پہنچے ہیں تو اہل کوفہ نے جوک در جوک ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ان کی بیعت نے امام حسین بن علی کی بیعت کی ہے۔ 12,000 کوفیوں نے مسلسل بیعت پر بیعت کرتے ہوئے تائید کی ہے کہ حسین بن علی آئیں، ہمارا دل جان ہر چیز ان کے ساتھ ہے، ہم اس بات کا پکا ارادہ کرتے ہیں۔ اب وہ 12,000 کی تعداد میں جب لوگوں نے بیعت کر لی، امام مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام علی مقام کی بارگاہ میں، کوفے کے حالات ٹھیک ہیں، کوفہ والوں کے حالات ٹھیک ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ تشریف لائیں، یہ محبان حسین ہیں لوگ، یہ شیعان علی ہیں لوگ، اللہ اکبر، آپ مہربانی کر کے کوفہ تشریف لے آئیں۔ 3 ذوالحجۃ الحرام سنہ 60 ہجری کو، 3 ذوالحجۃ الحرام سنہ 60 ہجری کو، سن 60 ہجری کو حضرت سیدنا امام حسین نے 80 افراد کا قافلہ، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، کل 80 افراد پر مشتمل یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ کر دیا۔ آپ بھی اس کے ہمراہ ہیں، سالار قافلہ ہے۔ قافلہ ابھی مکے سے نکل کر تھوڑا ہی دور پہنچا ہے کہ اطلاع مل گئی کہ مسلم بن عقیل کو 3 ذوالحجہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، 3 ذوالحجہ کو۔ اب 3 ذوالحجہ کو امام مکے سے روانہ ہو رہے ہیں، لوگ حج کرنے والے حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہمارے امام علی مقام مکے سے رخصت ہو کر کے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عظیمت ہے، یہ بلند حوصلہ ہے، یہ ہمت ہے۔ بہرحال سنیے، امام علی مقام کے علم میں یہ بات آ گئی کہ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ مشاورت ہوئی، مشاورت کے اندر یہ بات طے پائی کہ پیچھے پلٹ کر کے جایا جائے، بعض نے کہا نہ آگے بڑھا جائے، اور بعض نے کہا نہیں واپس جایا جائے۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل کے ایک بھائی تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ آگے جایا جائے۔ امام علی مقام نے بھی یہی کہا کہ میرا بھی یہ ارادہ ہے کہ میں آگے کا سفر کروں۔ تو یہ قافلہ آگے کا سفر کرتے ہوئے جیسے ہی یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ہے، کوفے کے اندر کوفے میں پہنچنے سے پہلے کربلا معلیٰ کے میدان میں ان کو روک لیا گیا۔ اب وہیں پر 1000 فوجی سپاہیوں کے ساتھ حر بن یزید نے محاصرہ کر لیا۔ حر بن یزید جو ہے یہ پکا محبان اہل بیت میں سے تھا اور شیعان علی میں تھا، لیکن اس نے کہا جی میری مجبوری یہ ہے کہ میں حکومت کا نمائندہ ہوں، حکومت کا ملازم ہوں، مجھے سرکاری سطح پر آرڈر ہے حسین ابن علی اور رفقا کو قید کر کے ہمارے پاس لایا جائے، ان کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ بہرحال میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میں آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھوں گا، لیکن کوفہ کی طرف آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ اسی کربلا معلیٰ میں اس نے روک لیا۔ بہرحال یہ کیونکہ محبان اہل بیت میں سے تھا تو اس نے جناب والا نمازیں بھی امام علی مقام امام حسین کے پیچھے پڑھی، اور یہ یزیدیوں کو بات ناگوار گزری اور یزیدیوں تک اس کا پیغام پہنچایا، تو انہوں نے جناب والا اس پہ سختی کرتے ہوئے ایک اور لشکر اتار دیا۔ کرتے کراتے 22,000 کا لشکر 80 افراد و خواتین جوان اور بوڑھوں کے خلاف تیار ہو گیا کہ آپ لڑیں ہمارے ساتھ، آپ جنگ کریں یا یزید کی بیعت کریں۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا یہ کیا تماشا ہے، ہم لڑنے کی تیاری سے تو آئے کوئی نہیں، لڑنے کا ارادہ لے کر بھی نہیں آئے۔ جو لڑنے کے لیے آتا وہ ساتھ خواتین کو تو نہیں لاتا، بچوں کو تو نہیں لاتا، وہ اسلحہ سے مسلح بھی ہوتا ہے، لیکن تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی باتیں دو ہی ہیں، بیعت کریں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ نے کہا پھر میری باتیں سن لو، کیونکہ شارٹ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اور حقائق کی باتیں بتا رہا ہوں، ایک ایک بات کی ذمہ داری ہے اور ایک ایک بات کا حوالہ الحمدللہ رب العالمین موجود ہے، اور میری یہ عادت ہے کہ میں کچی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں اور پکی باتیں کرتا ہوں، جو کرتا ہوں اور بعد میں بھی اس کا ذمہ دار رہتا ہوں۔
اور بات میری ریکارڈ بھی جاری بات ہو رہی ہے، اور یوٹیوب چینل پہ بھی ہم لوگ یہ اپلوڈ کرتے ہیں QRA اسلامک میڈیا کے نام سے، تو ظاہری بات آپ بھی سنتے، لوگ اور بھی سنتے ہیں۔ آپ امام علی مقام نے کہا میری بات سنو، 3 باتیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان 3 باتوں میں سے ایک بات جو تمہارا دل کرے مان لو، یا تو مجھے یہاں سے جانے دو، اسلامی سرحد پر پہنچ کر کے میں کفار سے جہاد کرنے کو زیادہ پسند کرتا ہوں، جا کے مسلمان کہلانے والوں کے خلاف تلوار اٹھاؤں۔ نمبر 2، یا مجھے یہاں سے مدینہ المنورہ لوٹ جانے دو۔ تیسری بات یہ کہ مجھے یزید کے سامنے لے جاؤ اور یزید سے میں بات چیت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی لے جانے کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے ان کی بیعت کریں۔ فرمایا میں کیسے بیعت کر لوں، میں کوئی بیعت نہیں کرتا ان کی۔ انہوں نے ایک بھی بات نہ مانی اور کہا آپ تیاری کریں اور تیاری کر کے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دن گزرتے گزرتے گزر گئے، 9 محرم الحرام کا دن آ گیا، رات آ گئی۔ 10 محرم کی رات 9 کا دن گزرا، 10 محرم الحرام کی رات جب آئی ہے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زندگی کی آخری رات ہے اور شہیدان کربلا کی آخری رات ہے۔ کربلا معلی میں صبح موت منڈلا رہی ہے اور شہادتیں ہو جانی ہیں صبح، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور امام علی مقام کے بھی علم پاک میں ہے کہ ہماری شہادت میں نظر آ رہی ہے، لیکن 10 محرم الحرام کی رات کو امام علی مقام نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، نبی پاک پر درود پڑھا، استغفار کیا، اللہ کا ذکر کیا، تمام قافلے والوں کو اکٹھا کیا اور سب سے کہا یزیدی ٹولہ میری جان کا دشمن ہے، جس کو جانا ہے واپس چلا جائے، نکل جائے، ورنہ صبح کو شہادت مقدر میں ہے، آپ کو رخصت ہے، آپ چلے جائیں۔ سب نے انکار کیا کہ ہم آپ کے قدموں پر نثار ہونا چاہتے ہیں، جانے کے لیے ہم کوئی نہیں آئے۔ آپ نے کہا پھر اللہ کا قرآن پڑھو، نبی پر درود پڑھو، استغفار کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ 10 محرم الحرام کی رات کو حسینی قافلے والوں کا عمل کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، درود پڑھنا، استغفار کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، نوافل پڑھنا، اور یزیدی عیش و آرام میں ہے، ادھر شراب و رباب چل رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن حسینی لوگ جو ہیں نہ تو شراب کے قریب جاتے ہیں، نہ چرس کے قریب جاتے ہیں، نہ بھنگ کے قریب جاتے ہیں، نہ نشے کے قریب جاتے ہیں، نہ بے حیائی کے قریب جاتے ہیں، نہ زنا کے قریب جاتے ہیں۔ آج بھی غور کر لیا جائے کہ حسینی طرز عمل پر کون ہے اور یزیدی فکر پر کون ہے۔ 10 محرم الحرام کی رات آئے گی تو اہل سنت و جماعت کی مساجد کے اندر ذکر امام علی مقام ہوگا، ذکر اہل بیت ہوگا، ذکر صحابہ و اہل بیت ہوگا، اور یزیدی ٹولہ اس رات میں بھی واویلا مچا رہا ہوگا۔ آج کوئی سن 61 ہجری کے محرم الحرام کی 10 کی رات کو جو قیامت قائم ہونے والی ہے، آج کے لوگوں پر تو وہ قیامت قائم نہیں ہونے والی۔ آج کے لوگوں کا آہو فغاں کرنا، سینہ کوبی کرنا، بال کھولنا، چہرے پر تماچے مارنا، یہ کوئی محبت اہل بیت ہے؟ یہ کوئی محبت امام حسین ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ امام نے جو کام کیا وہ کام کرو، درود پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، نوافل پڑھو، استغفار کرو۔ بہرحال یہ رات حسینی قافلے کی یوں گزری ہے۔ دن چڑھایا 10 محرم الحرام کا، اب آپ نے تیاری کی ہے، اذان ہوئی ہے جناب، فجر کی اذان پڑھی گئی ہے۔ کیا حسین انداز ہے امام علی اکبر کا۔ اذان ہوئی ہے، پھر اذان کے بعد جماعت ہوئی ہے، جماعت کے بعد پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کے رفقا کو ترغیب دلائی ہے، دیکھو یہ یزیدی میری جان کے دشمن ہیں، تمہارے تو دشمن نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بات ہو گئی ہے رات، ہم آپ کے اوپر نثار ہونا چاہتے ہیں۔ بہرحال جنگ کا معرکہ حق و باطل وجود میں آ گیا اور حق و باطل کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب جنگ میں مولا کائنات کے 4 بیٹے جو حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں، امام علی مقام سے پہلے وہ شہادت پاتے ہیں، ان کے نام بھی سنیں گے، اور کیا بات ہے۔ اور یہ نام بھی اہل تشیع کی بہت بڑی کتاب ہے جلاء العیون، اس کے جناب والا صفحہ نمبر 414 پر، اور اہل تشیع کی کتاب ہے 72 تارے، اس کے صفحہ نمبر 98، صفحہ نمبر 107، صفحہ نمبر 110، 111 میں
یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے امام علی مقام کے سامنے مولا علی کے جو بیٹے جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نہیں تھے، علوی تو تھے، فاطمی نہیں تھے، مولا حسین کے ستیلے بھائی تھے، ان کا نام جو شہید ہوئے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی اور عباس بن علی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے شہید ہوئے، اور یہ نام بتاتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کے والد گرامی مولا علی کو خلفائے ثلاثہ سے نفرت نہیں تھی، دشمنی نہیں تھی، ابو بکر نام رکھنا ابو بکر سے محبت ہے، سبحان اللہ، عمر نام رکھنا عمر سے محبت کا ثبوت ہے، اور عثمان نام رکھنا عثمان سے محبت کا ثبوت ہے۔ یہ کربلا کے شہید ہیں، ان کا نام لے کر تو اہل تشیع ذکر نہیں کرتے کہ ابو بکر بن محمد بھی شہید، ابو بکر بن علی بھی شہید ہوئے، عمر بن علی بھی شہید ہوئے، عثمان بن علی بھی شہید ہوئے۔ دو کتابوں کے حوالے سردست میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ بہرحال شہادتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ بہرحال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ بالآخر جب نماز کا وقت آیا، جمعے کا دن ہے جناب، جمعے کا دن ہے، نماز کا وقت آیا تو آپ نے اعلان کیا جنگ کو روک دیا جائے، نماز کا وقت ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ کربلا معلیٰ کا ٹبہ ہے، اگر یہ روایت کو بھی مان لیا جائے کہ پانی بند ہے، حالانکہ دونوں طرح کی روایتیں پانی بند بھی ہے نہیں بھی ہے، اس بحث میں تو جا ہی نہیں رہا نا۔ تو بہرحال آپ نے تیمم کیا یا وضو کیا، جو بھی کیا، نماز تو پڑھنی ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے روک دی جائے جنگ۔ میں نے کہا 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جنگ روک دی گئی ہے نماز کے لیے۔ آپ کی آواز کمزوروں والی ہے بھائی جان، جنگ روک دی گئی ہے 10 محرم الحرام 61 ہجری کو امام کی طرف سے اعلان ہوا جنگ روک دی جائے، نماز پڑھنی ہے۔ میں نے کہا نماز کے لیے جنگ رک سکتی ہے، اہل تشیع کا جلوس نہیں رک سکتا۔ یہ محبان اہل بیت ہے، یہ محبان اہل بیت ہے جناب، یہ محبان اہل بیت ہیں، امام کے ماننے والے ہیں۔ جنگ روک دی، امام علی مقام کے رفقا نے لاشیں سامنے پڑھی ہیں، بے غور و کفن پڑھی ہیں، امام کا وہ نماز خوف پڑھنا، سجدے کی حالت میں سر کو رکھنا، پھر سجدے کی حالت میں کٹ جانا، اس بات کا ثبوت ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں نماز ضرور پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، نماز ضرور پڑھنی ہے، نماز پر اعتراض نہیں کرنا، نماز پہ تان نہیں کرنا، نماز کا تمسخر نہیں اڑانا اور نمازیوں کا تمسخر نہیں اڑانا، نماز پڑھنی ہے۔ امام نے سجدے میں سر رکھا، اور سجدے میں سر جب کٹا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں، لیکن وہ سجدے کی فضیلت اتنی ہے، سر سجدے میں کٹا لیکن کٹنے کے باوجود بھی سب سے بلند ہو گیا نیزے کی نوک پر۔ اللہ اکبر، نیزے کی نوک پر بلند ہوا سر، اور پھر اس سر نے کلام پاک کی تلاوت کی ہے۔ آج بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ تنقید کرتے ہیں، نا تلاوت کوئی نہیں کی۔ بھائی جان، کیا پدی کا شوربہ، انتقال کے بعد، شہادت کے بعد سر حسین سے تلاوت کی آواز کا آنا، متعدد مورخین نے لکھا ہے تلاوت کی آواز آئی، بتا دیا یہ وہی قرآن ہم پڑھ رہے ہیں جو ہم نے بچایا ہے۔ پورا قرآن بچایا، آدھا قرآن کوئی نہیں بچایا، پورا قرآن بچایا ہے، اور قرآن بچایا بھی اور پڑھ کر کے بھی سنایا ہے۔ بہرحال یہ قافلہ حق و باطل کا، معرکہ حق و باطل میں قافلہ حسینی، اس کے 72 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ امام علی مقام نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن آپ کی عمر ہے جب شہادت کا جام آپ نے نوش کیا ہے، اور 72 آپ کی طرف سے جان نثار شہید ہوئے۔ 88 یزیدیوں کے افراد قتل کر دیے گئے۔ البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 197 پر یہ عبارت موجود ہے۔ بہرحال جو میدان کربلا سے بچ کر کے آئے، خاندان نبوت کے ایک ہی فرد ہے، امام زین العابدین، جو طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے جنگ میں شریک تو نہ ہوئے لیکن میدان کربلا میں ہیں، اور بقیہ بیویوں کو لے کر کے یہ قافلہ وہاں سے کوچ کرتا ہوا، مختلف جگہوں سے چلتا چلاتا ہوا واپسی کی طرف بڑھا ہے۔ لیکن یہ بات بھی بڑی توجہ
طلب ہے جو پڑھ رہا ہوں، میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی اہل بیت اطہار کی خواتین، جس میں حضرت زینب کا نام سر فہرست آتا ہے، آپ سماعت کیجئے گا۔ اہل تشیع کی ایک کتاب ہے احتجاج تبرسی، احتجاج تبرسی، اس کے اندر موجود ہے کہ ابن زیاد نے آپ کے سر انور کو جب کٹوا کر کے نیزے کی نوک پر رکھ کر کے کوفے کے بازاروں میں پھرایا تو کوفے کے شیعوں میں رو رو کر کے کوہرام برپا کیا، اور ان کی اپنی ہی کتاب احتجاج تبرسی میں ہے کہ جب ان کو روتا ہوا امام زین العابدین نے دیکھا تو ارشاد فرمایا، یہ سب خود ہی ہمارے ساتھ کر رہے ہو، خود ہی ہمارے قاتل ہو اور خود ہی ہم پر رو رہے ہو۔ احتجاج تبرسی اہل شیعوں کی، اہل تشیع کی معتبر کتاب، اور یہ مجالس المومنین ایک ان کی کتاب ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 30 اور دوسری جلد ہے جناب والا احتجاج تبرسی کی، اور پھر اگلی عبارت ہے مجالس المومنین کی پہلی جلد صفحہ نمبر 56 پر یہ بات موجود ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان کو دیکھا کہ یہ قتل کرنے کے باوجود بھی اب یہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، تم لوگ میرے بھائی کو روتے ہو، ایسا ہی صحیح روتے رہو، تمہیں روتے رہنے کی کھلی چھٹی ہے، کثرت سے رونا، کم ہنسنا، یقیناً تم رو کر اپنا کانا پن چھپا رہے ہو، جبکہ یہ بے عزتی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تم آخری نبی کے نواسے لخت جگر کے قتل کا داغ اپنے آنسوؤں سے کیسے دھو سکتے ہو؟ جو رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خزانہ ہے، اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے اگلی بات بھی ان کی معتبر کتاب جلاء العیون کے اندر موجود ہے کہ جب سر اور اہل بیت کے افراد، اہل بیت کے خواتین کو، امام زین العابدین کو لے جایا گیا یزید کے پاس، تو یزید نے اپنے منہ پر تماچے مارے، پیٹا، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تو ان کو بھی کہا گیا، آپ قتل کروانے والے تو خود ہیں، پھر آپ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کرنا، پھر یزید پلید نے اہل بیت اطہار کی خواتین کو دارالخلافہ، یعنی جو اس کا گھر تھا جہاں پہ دارالخلافہ کے قریب، وہاں بھیجا۔ یزید کی خواتین نے ان بیویوں کا استقبال کیا اور ان کی حالت دیکھ کر کے انہوں نے پیٹنا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ ہائے ہائے، 3 دن تک انہوں نے رونا دھونا شروع کیا۔ اب غور کر لو کہ ماتم کی ابتدا، رونے دھونے کی ابتدا، آہ فغاں کی ابتدا خود شیعان علی نے کی ہے جب امام علی مقام کو قتل کیا۔ اگر رونے دھونے سے مغفرت کا پروانہ مل جائے، رونے دھونے سے بخشش کا پروانہ مل جائے، تو یزیدیوں کو پہلے ملنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے رویا، امام کے لیے پیٹے، امام کے لیے انہوں نے آہ فغاں کیا، خود یزید نے بھی اپنے منہ پر تماچے مارے اور رویا۔ لیکن بھائی جان، یہ رونے دھونے کا ڈھونگ رچانے کی بجائے جرت امام کو سلام کیا جائے، امام علی مقام کی بہادری کو سلام کیا جائے، امام علی مقام کی جرت کو سلام کیا جائے۔ آج بھی فوج کا قانون ہے، کوئی فوجی شہید ہو جائے تو اس کی میت پر رویا نہیں جاتا، اس کی میت کو خراج عقیدت کے سلام پیش کیے جاتے ہیں۔ آج بھی جو شہداء ہیں وہ افواج پاکستان کے لوگ ان کو سلوٹ مارتے ہیں۔ اگر یہ فوجی رونا دھونا شروع کر دیں تو جہاد کے لیے تیار کون ہوگا؟ اگر صدیاں بیت جانے کے بعد آج بھی رونا دھونا شروع کر دیں تو ہماری نوجوان نسل کے اندر جہاد کا جذبہ کیسے بیدار ہوگا؟ اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ کیسے بہادری کا جذبہ کیسے بیدار ہوگا؟ تو بھائی جان، ہاں اتنا ضرور ہے، ہم رونے کے مخالف نہیں ہیں، خود جو رونا آ جائے یہ محبت کے آنسو ہیں۔ رونے جیسا ماحول بنانا، رونے جیسا ماحول سازگار رونے جیسا ماحول بنا کر کے پھر تکلف کے ساتھ رونا، تکلف کے ساتھ غم کو اجاگر کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کا وتیرہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا طریقہ وہی ہے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ تو بہرحال اس سے اگلی بات ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے کے بیان میں کریں گے، اللہ نے چاہا۔
اور ہم اپنے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، کسی پر تبرہ بازی نہیں کر رہے۔ ہمارا حق بنتا، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اپنا نظریہ قرآن و حدیث کے روح سے لوگوں کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو بتائیں حقائق کیا ہیں اور اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اہل بیت طہار کی بھی تعظیم بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، حسینی قافلے کے سالار بھی ہیں، حسینی کردار کے بھی علم بردار ہیں، حسینی گفتار کے بھی علم بردار ہیں۔ ہم حسینی عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، استغفار، درود، سنتوں پہ عمل، یہ سارا امام علی مقام نے کر کے دکھایا ہے۔ صبر بھی امام علی مقام نے کر کے دکھایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر اس پر مولا علی کا خطبہ بھی پڑھا جائے گا جو نہج البلاغہ میں ہے، اور نہج البلاغہ کیا ہے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے خطبات پر مشتمل ہے، اور یہ اہل تشیع کے ہاں بڑی معتبر کتاب ہے۔ بہرحال اور بھی کتابوں کے حوالے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ جمعے پیش کریں گے۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔